اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سورہ عمران کی آیت نمبر 103 اور سورہ عمران 3 نمبر سورہ ہے قرآن کی، جس کی میں نے آیت جو ہے نا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت بڑی ہمارے معاشرے میں مقبول آیت ہے اور اکثر میں نے سنا ہے لوگوں سے اس آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے. تو چلیں اس آیت کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں. تو پہلے تو میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گا. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اس کا مطلب ہے کہ تفرقہ لفظ ہے جو ہے وہ قرآن شریف میں یوز ہوا ہے اور اس کا مطلب یہاں پہ نیچے ٹرانسلیشن میں نہیں آیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں مطلب ٹوٹ جانا، مطلب آپس میں کسی چیز کی وجہ سے، کسی نظریے کی وجہ سے لوگوں کا الگ ہو جانا، اس کو عربی میں تفرقہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک گروہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو کچھ چیزوں پہ جو نا قیام کیے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں جو ہے نا وہ فرق ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب فرق ڈالتے ہیں تو وہ تفرقہ فرق سے نکلا ہے نا. تو فرق جب ڈالتے ہیں تو وہ جو لوگ الگ ہو جاتے ہیں وہاں سے، تو وہ ایکچولی وہ تفرقہ کرتے ہیں، وہ فرق کرتے ہیں، اس لیے وہ الگ ہو جاتے ہیں، ان کا نظریہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ تفرقے کا اور فرق کا میں نے آپ کو پہلے تو اس کی معنی میں آپ کو کلیئر کروں کہ تفرقہ جو ہے نا وہ ایکچولی فرق سے نکلا ہے. کسی چیز میں فرق کرنا، اگر دو بھائی بھی اگر آپس میں کسی چیز پہ فرق کرتے ہیں تو وہ تفرقے میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسرا یہ ہے کہ حبلی جو ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو رسی کہا جاتا ہے. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. اب اللہ کی رسی ہے کیا؟ پہلے تو یہ سوچا جائے کہ اللہ کی رسی ہے کیا، اور پھر اللہ نے ہی کہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. مطلب تم سب لوگ اس رسی کو، مطلب کسی ایک چیز پہ سب کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اور اس میں فرق نہ کرو. اب وہ رسی کون سی ہے؟ بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں. وہ رسی ایکچوئل یہی قرآن ہے، یہی ہدایت ہے. اس ہدایت کے متعلق اللہ بات کر رہا ہے کہ سب اس کو تھام لو. اگر آپ کو فلاح پانا ہے، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا دنیا اور آخرت، اس زندگی میں بھی ہمیں جو ہے نا اپنے جو زندگی چل رہی ہے اس میں جب ہم اپنے اصول بنائیں، وہ اصول جس سے ہمیں کامیابی ہو، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے. ان اصولوں پہ اگر قرآن کے اصولوں پہ اگر کوئی بھی چلے گا تو یہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا، آخر میں بھی کامیاب ہوگا. میں ایک چیز بتاؤں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے مشرق میں بغیر کلمے کے مسلمان دیکھے. مطلب انہوں نے یہ بتایا، وہ جب وہاں پہ گیا ہے، وہاں پہ اس نے جو ہے نا اپنا وکالت کی ڈگری کی، پھر وہاں پہ رہا، پھر وہ بہت وہاں پہ آنا جانا اس کا رہا. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے وہاں پہ جو لوگ دیکھے وہ بنا جو ہے نا وہ کلمے کے مسلمان تھے. اب کیا تھا وہاں پہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا؟ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ جو قانون ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، اللہ کی رسی میں جو رسی کا ہے، جس کو قرآن میں جو قانون موجود ہیں، وہ سارے قانون وہ مشرق ویسٹرن ورلڈ نے اپنائے ہوئے ہیں. آپ وہاں پہ جاؤ آپ کو ملاوٹ نہیں ملے گی، آپ وہاں پہ جاؤ آپ کو دھوکے بازی نہیں ملے گی. دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ 100% ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ایک میجورٹی کی بات ہے کہ وہاں پہ جب آپ جائیں گے، آپ مطلب ویسٹرن ورلڈ جائیں یا کوئی ایسے ملک میں جائیں جیسے جاپان ہے، جاپان میں آپ کو دھوکے بازی نہیں ملے گی. لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اپائنٹمنٹ کی ہے کہ وہ ٹائم پہ، مطلب یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائم کا بڑا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ٹائم دیا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے کچھ دیر سے جاتے ہیں، کچھ ٹائم کو مطلب کنزیوم کر کے پھر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بڑی چیزیں وہ اپنی اہمیت دکھانے کے لیے
تھوڑی دیر سے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو جاپان میں جو ہے نا وہ اس کو بالکل برائی مانی جاتی ہے. یہ معاشرے کی ایک برائی ہے کہ ٹائم پہ آپ نہیں آ رہے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ملاوٹ کا کچھ ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن کو یہ نہیں پتا کہ ایڈلٹریشن بھی کچھ ہوتا ہے, ملاوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے دنیا میں معاشرے ہیں جہاں پہ بہت ساری ایسی برائیوں کا کانسیپٹ ہی نہیں جو ہمارے یہاں ہے. تو وہ سارے تقریباً انہوں نے کیا کیا, وہ سارا دین جو تھا, دین کا مطلب ہے کہ ضابط حیات جو قرآن میں موجود ہے وہ سارا انہوں نے اپنا لیا. اب صرف جھگڑا یہ چل رہا ہے, جھگڑا چل رہا ہے کس چیز پہ کہ بھائی ہم مانیں گے نہیں, حالانکہ وہ مان چکے, اس لیے تو انہوں نے یہ سارا اپنا لیا ہے. اب وہاں پہ انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے دین کو. اب جب دین کو پکڑا ہوا ہے تو وہ کامیابی تو ہوگی, ان کے پاس ملے گی ان کو. آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم سے وہ کتنے آگے ہیں, وہ کامیاب لوگ ہیں اس دنیا میں. تو وہ ابھی کامیاب ہے نا فی الحال. ابھی ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں یا ایکس وائی زی کسی بھی طرح, لیکن وہاں پہ جو قانون ہیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ خوشحال اسی لیے ہیں. اب آپ اگر سروے دیکھیں 2023 کی 2022 کی ہیپیسٹ کنٹریز یا ہیپیسٹ پیپل آف دی ورلڈ جو دیکھیں نا, تو وہ آپ کو یورپ میں ملیں گے. کیوں ہیپی ہیں وہ, اپنی زندگی میں اتنے خوش کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی جو اسٹیٹ ہیں انہوں نے یہ پورا قانون اپنایا ہوا ہے. نہ صرف انہوں نے اپنایا ہوا ہے, وہ تو لاگو کر چکے ہیں اپنے معاشرے میں. یہ قرآن کے قانون جو ہے نا وہ معاشرے میں لاگو کر چکے ہیں, اس لیے ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو ملک ہیں وہ خوشحال ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے, اپنے اپنی دکانیں الگ الگ کھولی ہوئی ہیں اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. وہ جو رسی تھی, وہ جو ایک قلعہ تھا, وہ جو ایک جگہ سے ہمیں ہدایت مل رہی تھی, ایک روشن کتاب تھی, اس کو ہم نے جو ہے نا اپنی مرضی کا مطلب نکال کے کچھ روایات جو ہے نا اس کے ساتھ ملا کے ہم نے الگ سے جو ہے نا وہ ایک فرقہ بنا دیا. اب یہ تفرقہ, یہ فرق, یہ فرقہ, یہ ساری ایک ہی لفظ. اب ہم نے کتنے فرقے بنا دیے. اب اگر دیکھا جائے تو سارے فرقے والے, کوئی جو مجھے سن رہا ہے ضرور کسی نہ کسی فرقے میں ہوگا. تو میں اپنے جو دوست ہوتے ہیں جن سے میں ملتا ہوں وہ کیا کہتا ہوں کہ بھائی آپ ان سے جب ملتا ہوں, جب یہ اسلام کی دین کی جب بات ہوتی ہے تو میں پہلا یہ سوال کرتا ہوں, یہ نہیں کہتا آپ کس فرقے میں ہو, میں یہ کہتا ہوں آپ کس تفرقے میں ہو. جب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جب اس ڈھنگ سے بات کریں گے, آپ یہ کہیں گے, آپ کر کے دیکھیں, آپ جائیں اپنے دوستوں سے کہیں جا کے کہ بھائی آپ کس تفرقے میں, یہ نہیں کہیں کہ آپ کس فرقے میں. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کس فرقے میں, تو یقین جانیں بڑی اکڑ کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی فرقہ بتائے گا کہ میں فلاں فرقے میں ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ جب ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کس تفرقے میں ہو, تو وہ 1 منٹ کے لیے اس کا جو دماغ ہے نا وہ بالکل جام ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ کون سا سوال پوچھ رہا ہے, حالانکہ آپ بالکل صحیح سوال پوچھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے گرامیٹیکلی, یا آپ جو اسٹیٹمنٹ اپنے جو ہے نا مقابل رکھ رہے ہو, کسی کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ رکھ رہے ہو کہ آپ کس تفرقے میں ہو, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ تو وہاں سے جو جواب آئے گا وہ آپ کو, وہ اس کا جو منہ ہوگا نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی جب آپ کسی فرقے میں ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تفرقے میں پڑ چکے ہو, اور وہی تفرقہ جس کا قرآن میں کلیئر کٹ ایک آیت میں منع کیا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, دیکھ رہے ہو, سارے عالموں کو پتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے, بڑی مقبول, بڑی عام سی یہ جو ہے نا آیت ہے. مگر آیت تو آپ نے سنی بھی ہے, پڑھی بھی ہے, بچپن سے دیکھیں, لیکن وہی تفرقے والی بات آج جب ہم دیکھتے ہیں, تو جب اس کی اسلام کی بات ہوتی ہے, سلامتی کی بات ہوتی ہے, قرآن کی بات ہوتی ہے, جب رسول کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان سب چیزوں کی جب باتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے یہ فرقے آ جاتے ہیں, شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی. کوئی کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں, کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں, کوئی سنی ہے, کوئی نقش بندی ہے, کوئی
سروردی ہے، کوئی قادری ہے، پتہ نہیں کتنے، اور بہت سارے تو حدیث سناتے ہیں کہ 72 فرقے بنیں گے، اس میں ایک فرقہ جو ہے نا وہ جنتی ہوگا، باقی سارے دوزخی ہوں گے. اور سارے فرقے والے دوسرے کو، ان کے جو علماء ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے پہ فتویٰ دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو ہم جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، فرقہ ہمارا فرقہ صحیح ہے، دوسرے فرقوں پہ فتویٰ دی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ فتویٰ دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ غلط ہے. اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا ہے، ان کے علماء نے مل کے کچھ چیزوں پہ اجماع بھی کیا ہوا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہو، ایک دوسرے پہ فتویٰ دے دیے، پھر ساتھ میں مل کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اجماع بھی کیا ہوا ہے کن چیزوں پہ ہمارا ہم ایک چیز پہ مطلب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. بہرحال میرا کہنے کا مقصد، میں کسی خاص فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی خاص جو ہے نا مکتب فکر یا کسی عالم کی بات نہیں کر رہا. میرا مقصد ہے میں قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو کسی تفرقے میں نہیں پڑھنا، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب اقیم الصلاۃ، جسے ہم اقیم الصلاۃ کہتے ہیں، جسے ہم صلوات کہتے ہیں، جو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب لوگ جب اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، اس پہ جب قیام کرتے ہیں، ایک چیز پہ کہتے ہیں نا قوم قیام، یہ سارے لفظ ایک ہی ہیں. تو جب ایک قیامت، یہ سارے لفظ قوم قیامت قیام کرنا، تو یہ سارے اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز پہ اگر ایک قوم ہوتی ہے نا، تو قوم کسی چیز پہ ڈٹ جائے، کسی قوم کوئی چیز، کسی لینگویج پہ، کسی کلچر پہ جب ایک قوم جو ہے وہ ڈٹ جائے تو پھر جا کے وہ قوم بنتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یا ہم سب لوگ جب قرآن پہ کی آیتوں پہ ڈٹ جائیں گے تو اللہ کی رسی کو پکڑ کے ہم تھامیں گے اور کسی تفرقے میں نہیں پڑیں گے، تو پھر ہم ایک قوم بنیں گے. جب ہم قوم بنیں گے، ایک قوم بن جائے گی، تو پھر ہمارے جو بھی یہ سمجھیں کہ اس میں جو بھی چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے، ہمارے جو بھی اصول، جو بھی ہماری لینگویجز ہوگی، جو بھی چیزیں ہوں گی، وہ ہماری سب ایک ہو جائیں گی، ہم سب ایک ہو جائیں گے. جب ہم اب سب ایک ہو جائیں گے تو پھر کوئی تفرقہ نہیں رہے گا، کوئی فرقہ نہیں رہے گا. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، جو بھی تفرقے ہیں وہ اس قرآن سے نہیں بنے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں، جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فرقے، وہ سارے کتابوں، مختلف کتابوں کے جو ہے نا حوالے دے کے پھر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب مجھ پہ کوئی بھی کچھ بھی کہے، لیکن یہ بتاؤں کہ ہر کوئی جس بھی بندہ سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار غلط چیز ہے، فرقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، لیکن خود فرقے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری مختلف کتابیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف جو ہے نا روایات ہے، ان سے وہاں سے چیزوں کو اٹھا کے اپنی مرضی کے مطابق معنی نکال کے پھر قرآنی آیتوں کو اس روایت کے ساتھ ملا کے، جب ایک روایت کے ساتھ آپ ملا کے جب عام لوگوں کے سامنے یہ چیزیں چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے عام لوگ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ وہ علماء پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو علماء جو ہے اپنے اپنے مکتب فکر کے کتابوں سے حوالات اور روایت لے کے جب قرآن کی آیتوں کو ملا کے پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو جہاں جو بھی آپ کا فرقہ ہوگا آپ اسی طرف جائیں گے، آپ پھر دوسری طرف نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے. آپ کی کتابیں، آپ کی ساری چیزیں جب آپ کی من پسند، آپ کی جو باپ دادا سے لے کے ایک چیز چلی آ رہی ہے، وہ جب آپ کو ملے گی تو آپ کو اپنائیت فیل ہوگی، آپ کو اپنی لگی، تو آپ کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ہدایت کی کتاب یہی ہے، اسی کو جو ہے نا، اسی کو پکڑ کے ہمیں چلنا ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہمیں تفرقہ نہیں کرنا، کوئی فرق نہیں کرنا. فرق تب آئے گا جب آپ قرآن سے باہر نکلیں گے. آپ قرآن میں اندر جا کے پڑھیں، اس کو پورا آپ دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو تفرقے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں، اگر آپ قرآن کو خود پڑھیں گے، ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا، قرآن کو جب آپ خود پڑھیں گے، خود ڈائریکٹ پڑھیں گے، اس کا مطلب آپ کے ڈائریکٹ ملے گا، آپ کو آیتیں سمجھ میں آئیں گی، تو کہاں کا فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں آئے گا. میری یہ باتیں آپ یہ لکھ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ کسی فرقے میں نہیں رہیں گے، آپ بالکل وہ جو پیور مسلم، جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہوا ہے، بالکل وہی مسلم آپ بن جائیں گے، اور پھر کسی فرق جو ہے نا فرقے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. میں دعا کرتا ہوں
اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کسی تفرقے میں جو ہے نا وہ ہم نہیں جائیں، اللہ ہمیں تفرقے سے بچائے اور ہمیں یہ طاقت دیں کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور کوئی کسی بھی تفرقے میں ہم نہ پڑیں۔